الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. صلوات. اور بلند صلوات. مل کر سب صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن مجید آیت اللہ کا کلام: ان زینا السماء الدنیا. بتحقیق ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس دنیا میں نظر آنے والے آسمان کو سجایا ہے. اعلان اللہ کر رہا ہے، جو چیز اللہ سجاتا ہے کوئی بگاڑ نہیں سکتا. توجہ ہے بات کے. ان زینا السماء الدنیا، یہ جو تمہیں دنیا میں نظر آ رہا ہے آسمان، یہ جو نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے سجایا ہے. اور سجانے والا کون ہے؟ اللہ. اور یہ سجانے کا کام بھی اللہ کا ہی ہے. میرے بچوں، جوانوں، 5 چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ دینا. 5 چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ دینا، یعنی اللہ ہی کو وہ دینے والا ماننا. ایک حیات دینے والا. ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے جی. ماں باپ اپنی مرضی سے بچے دنیا میں نہیں لاتے جی. جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ ہماری حیات بنانے والا ہے، ٹھیک ہے. ایک حیات، دوسری موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ چاہے گا تو جائیں گے، وہ چاہے گا تو رہیں گے. توجہ ہے. ایک زندگی، ایک موت. آغاز بھی اللہ کے ہاتھ میں اور انجام بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو درمیان اللہ کے ہاتھ میں کیوں نہ دے دیں بھائی؟ جب آغاز بھی اللہ کے ہاتھ میں اور انجام بھی اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر وہ جو درمیانی حصہ ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں کیسے لے لیا؟ وہ بھی ہم اللہ کے ہاتھ میں دیں نا، اللہ کے حوالے کریں. جیسا اللہ چاہتا ہے ایسا رہیں. تھک تو نہیں رہے میری بات؟ مجھے اس بات کا اندازہ ہے گھڑی بھی نہیں باندھے ہوئے کہ نماز کے ساتھ میرے خطاب نہ ٹکرائے. 1:20 پہ تو ابھی 20 منٹ ہے میرے پاس. ایک صلوات دیا کریں. اور بلند صلوات پڑھیں.
میرے مولا علی سے سوال کیا یا علی ہر رکعت میں قیام ایک رکوع ایک سجدے دو کیوں ہے؟ ابھی میرے عزیز میرے بھائی مسجد کی تعمیر کی بات کر رہے تھے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے شہید قیصر حسین چغتائی ٹرسٹ کے اراکین کا، ان کے احباب کا، دوستوں کا، ان کے بچوں کا، آپ کا، جس نے حصہ دیا. میرے بھائی نے تو 20 لاکھ بڑی تعداد بتا دی. مجھے تو تعجب ہوا کہ 20 لاکھ مومنین سے نکل آئے. مجھے تو خوف ہو رہا تھا یہ کہیں گے 20,000 نکلے. ہمارے یہاں بہت بڑے 20 لاکھ تو بہت ہوتے ہیں. ہمارے یہاں دینے کا مزاج ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو لینے کا مزاج. اگر ایک سلوات پڑھے ذرا نبی اور علیہ. یہ میں شہید قیصر حسین چغتائی کے ٹرسٹیز سے کہوں گا کہ بہت اچھا آپ آگے آئے ہیں. 1 سال میں یہاں تک آنے، 1 سال ہو گیا، 1 سال میں یہاں تک آئے. کہاں حسینی کہاں ہے؟ ایک سال میں اکبر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ٹرسٹیز بیٹھے ہوئے ہیں. 1 سال میں بہت اچھا آپ آگے آئے ہیں. پہلی چھت بھی ڈال دی، دوسری چھت کی تیاری ہے. یہ نہ آپ کا گھر ہے نہ میرا گھر ہے. یہ جس کا گھر ہے وہ خود بنوائے گا. اب جب وہ بنوائے گا تو پھر وہی میرے اور آپ کے دل میں احساس ڈالے گا کہ ہم کچھ دیں. 1 سال سے میں نے کہا صاحب آپ کے علاقے میں مدرسہ ہے، اس کی چھت ٹپک رہی ہے، مسجد ہے اس کی ٹوٹیاں ٹپک رہی ہیں، اور امام بارگاہ ہے اس کا کارپیٹ قالین جو ہے وہ خراب ہوا ہے، اور اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ 400 ایکڑ زمین دی ہے. تو کہنے لگے آپ نظر لگا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، اللہ کرے 400 ایکڑ 800 ایکڑ میں بدل جائے، مگر آپ بھی تو اللہ سے کوئی کاروبار کریں. توجہ چاہوں گا. ہم سب کچھ نہ کچھ یا نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، تو ہم اپنے جیسوں سے کاروبار کرتے ہیں نا. علی مولا کو ماننے والے اپنے جیسوں سے کاروبار کریں، یہ کون سی ترقی ہے؟ علی مولا کے ماننے والے تو اللہ سے کاروبار کریں نا. اس لیے کہ کاروباریوں میں سب سے کامیاب کاروبار کرنے والے کو علی کہتے ہیں. جس نے کاروبار اپنے جیسوں سے نہیں کیا، اس نے نبی کے بستر پہ سو کر اللہ سے کاروبار کیا. آپ کے پاس 200 ایکڑ زمین ہے ماشاءاللہ، 400 ایکڑ زمین ہے، ذرا 5 ایکڑ زمین بیچ کے مسجد کی تعمیر کروا دیں. کہنے لگے مولانا زمین ماں ہوتی ہے اور ماں کو بیچا نہیں جاتا. میں نے کہا آپ کو بیچنے کا کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں بیچو وہاں خریدو. آپ زمین کے بدلے زمین لے رہے ہو بھائی. توجہ ہے جی، اور بہتر زمین لے رہے ہو بھائی. اس لیے کہ یہ طے ہے کہ جہاں مسجد بنتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جب اللہ نے خانہ کعبہ بنانے کے لیے مٹی بھیجی نا عرش سے، خانہ کعبہ عرش کی مٹی سے بنا. جب اللہ نے خانہ کعبہ بنانے کے لیے عرش سے مٹی بھیجی، خاک بھیجی کہ خانہ کعبہ بناؤ ہے آدم، پھر حضرت ابراہیم سے دوبارہ بنوایا، پھر حضرت ابو طالب سے دوبارہ بنوایا. جب اللہ نے پہلی مرتبہ کعبہ بنوایا تو مٹی اللہ نے آسمان سے بھیجی، عرش سے بھیجی. اب اس خاک اور اس مٹی کا مقام کیا ہے جو وہاں تک ہے، وہاں سے آ رہی ہے. یہ کیسی ہے، کیا ہے، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں ہر بات یہاں جاننے کی کوشش مت کرنا. بہت سے لوگوں کو تو بہت سی باتیں سمجھ میں ہی تب آئیں گی جب مریں گے. یہاں کی ہے ہی نہیں وہ باتیں، یہاں تو ہمیں کہا گیا سن لو بس. تو وہ جب آسمان سے وہ مٹی آئی، تو وہ جو مٹی آسمان سے آئی تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ اس مٹی کے ذرات پوری زمین پر پھیلا دو. جہاں جہاں ایک ذرہ بھی گرا ہے وہاں مسجد بنے گی. دیر سے بعد میں 100 سال بعد، 4000 سال بعد، 300 سال بعد، مگر اس جگہ مسجد ضرور بنے گی. اگر آمادہ سماعت ہے تو ایک جملہ کہوں، جہاں جہاں کعبے کی خاک کا ذرہ گرا ہے وہاں مسجد بنے گی، اور جہاں جہاں کربلا کی خاک کا ذرہ گرا ہے وہاں امام بارگاہ بنے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
اور بلند صلوات ہدیہ کر دیں. بھائی خلاف توقع آج کی محفل میں مجمع بہت ہے. آج ورکنگ ڈے بھی ہے, چھٹی کا دن نہیں ہے, اور ظاہر ہے مگر اس کے باوجود اتنا بڑا مجمع, یہ ان بھائیوں کی محنت اور خاص طور پہ شہید کی محنت ہے کہ آپ سب اور یہاں حاضر ہوئے ہیں, اور ہم اللہ ان کی مغفرت, ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ آپ نے ایک باکس کی بات کی تو میں نے آنکھیں تو دوڑائی, کہیں مجھے باکس نظر نہیں آ رہا, تو اس کو یہاں رکھوائیں. نہیں اپنے سامنے آ, تو اللہ کے یہاں, ہاں بیٹا یہاں لے آؤ. تو بسم اللہ سردار بسم اللہ. علماء کے سردار ہیں بھائی. مولانا کی ہاں, یہ باکس یہاں رکھیں. اب ذرا بچے بھی سنیں میری بات. یہ مت سوچنا کہ 5 روپے کا ٹکا سکہ ڈالوں گا تو کہیں گے 5 روپے ڈال دیے. کوئی کہے گا جی 10 روپے ڈالوں گا تو کہے گا 10 روپے ڈالے, بس 10 روپے. اللہ کے یہاں گنا نہیں جاتا, تولا جاتا ہے. بھائی تھوڑا بولو نا, بات کرو. اللہ کے یہاں گنا نہیں جاتا. اس نے 10 لاکھ دیے ہیں, اس نے 5 لاکھ دیے ہیں, اس نے 5 روپے دیے ہیں. چلو ابھی شروع ہو گیا. البتہ میں یہ بھائی ہمارا کام اپنا کام کرتے رہیں. میں ایک جملہ اور کہوں. ایک دفعہ مولانا میرے ایک عزیز نے, میرے گھر کے فرد نے میرا 100 روپے صدقہ نکالا. تو میں نے کہا یہ پیسے ضائع مت کرو, میں 1000 روپے والا ہوں کم سے کم. یہ 100 روپے کام ہی نہیں کریں گے. صلوات پڑھے ذرا محمد. نہیں صدقہ تو اتنا میرے مطابق تو نکالو. تو اب یہ ماشاءاللہ لوگ احباب محنت کر رہے ہیں, بس یہ خیال رہے کہ اپنے حساب سے ڈالیں. ماشاءاللہ. جلدی بابا جنکھے بھی جنا ہی کار خیر جو کمائے ऐं क़िबला मूं तव्हांखे निमाणो अर्ज़ु कयो. क़िबला बि तव्हांखे हुजत पूरी कई आहे. ही क़यामत ताईं तव्हांखे पंहिंजो जेको सो हुन जो अजर अज़ीम मिलंदो. शहीद खे ख़राज तहसीन पेश करण आया हो त तक़रीबन 1992 में असां ही प्लाट वरितो हो. नंढड़ो 1,05,000 में असां वरितो हो. उन वक़्तु हिते मूं शादीअ जो छनो लॻायो हो ऐं शहीद हिकु पैगाम ॾिनो त मेहदी शाह पाण खे मदरसो ऐं मस्जिद जे लाइ ऐं अज़ाखाने जे लाइ प्लाट वठिणो आहे. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 एकड़ में शहर जे टंडो आदम जी आबादी में 1 एकड़ जी आबादी में असांजो ही एरियो आहे जंहिंखे 4 रोड लॻनि था. हूं तव्हांखे ॿुधायो त 1 करोड़ 40 लख ख़र्च चुका आहिनि, जंहिंमें शहीद जे बचनि जो 1 करोड़ 20 लख लॻो आहे. हाणे हिकिड़े ॾींहं जी छित जी भराए जो ख़र्च सिर्फ़ु 20 लख आहे. असांजो बकाया 60 लख जो ख़र्च आहे. 40 लख त असीं करे वठंदासीं, तव्हां खां 1 ॾींहं जो ख़र्च ॾासीं कोन. त उन हवाले सां इहो पैगाम मुंहिंजो पूरे सिंध ताईं पहुचाईंदा त असांजो 1 ॾींहं जो ख़र्च अची वञे त असीं रमज़ान असां इंशाअल्लाह हिन मस्जिद में असीं पढ़ूं अची. मौला तव्हांखे शादाबाद रखे, ख़ुशि रखे. मौला तव्हांखे अञा बि हिन जो मौला तव्हांखे शादाबाद रखे, ख़ुशि रखे. बस महिरबानी मौला तव्हांखे. ये बॉक्स उठा के वो कैमरे वाले के पास रखो. हाँ ईअं बि सही आहे, बहितर आहे.
आवाज अचे असां वर्कर अचे बाबा खणी वञे उन पासे रखे मगर बिल्कुल बिल्कुल सेवण जी वरसी 18 तारीख़ सेवण में कलंदर जी नगरीअ ते शेख मोहसिन जी बस 6 वो गॾु अच्छा सिंध लेवल ते जेका असां शेख साहब एक साथ में होते जन्नत में सलवात पढ़ रहे हो भाई अदब लग के नारा हैदरी तो मिलाद का दिन है खुशी का दिन है तो मैंने कहा जरा लोग मुस्कुरा लें आज तो खिले हुए चेहरों के साथ महफिल होनी है और जितना चेहरे हमारे हशाश बशाश होंगे इतने ही मौलाइयों का माशाल्लाह भाई वो डब्बा गया नहीं है रखा हुआ है ये मत समझिएगा कि डब्बा चला गया है डब्बा रखा हुआ है जैसे जाना है वहां जाके डाल दे और मैं फिर दोबारा अर्ज कर रहा हूँ किसी के 10 रुपए शायद किसी के 10,000 से ज्यादा अहमियत क्या है यहाँ मामला ही कुछ और है और मुझे यकीन है कि ये इस डब्बे में लोगों ने शायद डाले होंगे 1 लाख निकलेंगे 10 लाख अपनी बरकतें हैं इसकी भाई तो मैंने अभी एक जुमला मौलवी साहब अर्ज कर रहा था कि एक साहब से मैंने कहा जी 200 एकड़ जमीन है जरा 10 एकड़ जमीन लेके बेच के जरा मस्जिद बनवा दो कहने लगा कि जमीन माँ होती है हम माँ बेचते नहीं है मैंने कहा जी मैं आपको बेचने का नहीं कह रहा बेच के खरीदने का कह रहा हूँ यहाँ बेचो वहां खरीदो एक और जमीन खरीद लो ना अच्छी जमीन खरीद लो ये जमीन जो यहाँ वाली है ये तो शायद हमें दफन भी नहीं होने देगी थोड़ा सा बोलो गर्दन ये जो जमीन हमारी वाली है ना ये शायद हमें अपनी जमीन में हमें दफन होने भी नहीं देगी और अगर दफन हो भी गए ना तो यहाँ के कीड़े माफ नहीं करेंगे जी जरूरी नहीं है कि ये जमीन हम पर रहम करे अपनी ही जमीन में दफनाए गए जी 15 दिन के बाद किसी वजह से कब्र खुल गई तो जनाजे का हाल बिगड़ा हुआ था इनकी अपनी जमीन इन पे रहम नहीं कर रही ये क्या साथ लेके नहीं जाएंगे साथ लेकर नहीं आए थे दादा की थी अब्बा की थी या थोड़ी मेहनत की थी और हमने खरीद ली थी और ये जमीन हमारे साथ नहीं जाएगी हमारे साथ हमारी मस्जिद की नीयत जाएगी हमारे इमाम बारगाह की नीयत जाएगी ये हमें वहां काम आएगी यहाँ जो हम कुर्बानी के मौके पे जानवर ज़िबा करते हैं अल्लाह के पास गोश्त नहीं पहुंचता अल्लाह के पास खून नहीं पहुंचता उसकी खाल नहीं पहुंचती हमारी नीयत पहुंचती है हमारा अमल पहुंचता है हमारा वो जज्बा पहुंचता है मैंने आयत आपके सामने पढ़ी वक्त भी बहुत तंग है मौलाना को भी ज्यादा जहमत नहीं इनसे दुआ चाहिए ज्यादा भी ना सुनाऊं ना तो मैंने आयत जो पढ़ी है उसको एक दफा और सुन लीजिए कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है इन्ना ज़य्यना समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब हमने इस दुनिया का जो आसमान जो तुम देख रहे हो इसे हमने सजाया है किसने सजाया अल्लाह ने सजाया है मैं एक जुमला कह रहा था काम भी सजाना अल्लाह ही का है अल्लाह ही सजाता है और जिन्हें अल्लाह सजाता है उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता उनका हुस्न कभी खत्म नहीं होता वो माँ की गोद में हो तब भी हुसैन होते हैं करबला के मैदान में 56 साल के हो तब भी हुसैन होते हैं उनका हुस्न अल्लाह अला जबीन फातिमा अल्लाह ने हुसैन के नूर को सैयदा की पेशानी पे सजाया और जब मौला दुनिया में आए तो सैयदा की पेशानी का वो नूर हुसैन के बदन की सूरत में बना
اور وہ پھر نور میرے مولا حسین کا ساتھ ساتھ رہا، یہاں تک کہ ذبح کرنے والا کہتا ہے کہ میں خنجر چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس سے زیادہ حسین ہی کوئی نہیں۔ جسے اللہ سجا کر بھیجتا ہے، جسے اللہ سجا کر بھیجتا ہے، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اب آپ کی توجہات میرے ساتھ ہو گئی ہیں تو میں ایک اور سجے ہوئے وجود کا تذکرہ کروں۔ میرے مولا نبی فرماتے یا علی زینک اللہ فی الدنیا بالزہد وحب المساکین، یا علی اللہ نے تمہیں دنیا میں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے، دو چیزوں سے اللہ نے تمہیں سجایا ہے، تمہیں دنیا میں زاہد بنایا ہے اور مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی مولا سے کبھی غور کیا آپ نے علی مولا سے فقیر پیار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی فقیروں سے پیار کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی فقیر مجھے نہیں ملا جو علی علی نہ بولتا ہوں۔ میں بھی سرکار مشہد مقدس میں تھا ابھی ایک ہفتہ پہلے، تو وہاں کے جو ایرانی صوفی ہیں، میں صوفیوں کی تبلیغ نہیں کر رہا بھائی، مجھے میری کلاس نہ ہو جائے، وہاں کے جو صوفی ہیں وہ ان کا اپنا حلیہ ہوتا ہے، ایک خاص اسٹائل ان کا، بڑے بال، بڑی داڑھی، بڑی عجیب سی کیفیت، ایک خاص ٹوپی، خاص پاجامہ کرتا، اور ایک دو ہاتھ میں چیزیں ڈال لیے ہوئے ہوتے ہیں، کشکول وغیرہ۔ تو ان کا ورد علی علی۔ یہ ہمارے سندھ کے اور پنجاب کے اور ہمارے پاکستان کے جتنے صوفی، اور پھر عرفا، یعنی صوفی اور عارف میں کیا فرق ہے، کبھی کسی اور موقع کے لیے مجھے کہیے، کہ میں 4-6 بڑے موٹے موٹے فرق ہیں صوفی میں اور عارف میں۔ یہ جو ممبر ہے نا، یہ صوفیوں کی ترویج کا نہیں ہے، عارفوں کی ترویج کا۔ ہم صوفیوں کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم عارفوں کے مبلغ ہیں۔ بہت روشن فرق ہے۔ ہم صوفیوں کے مخالف نہیں ہیں مگر عارفوں کے مبلغ ہیں۔ تو صوفی اور عارف میں فرق ہے، یہ کبھی اور کسی اور موقع کے لیے کسی اور سے پوچھ لیجیے گا کیا فرق ہے۔ صوفی اور عارف میں ایک دو فرق بتا دوں، کیونکہ یہ تشنا رہ جائے گی، بات کر دی ایسے ہی میں حل کر کے چلے گئے۔ صوفی اور عارف میں موٹا سا فرق یہ ہے، صوفی کہتا ہے کہ میں تن من دھن سے آزاد ہوں، عارف کہتا ہے میں تن من دھن کے ساتھ آزاد ہوں۔ تھوڑی سی بات کرو بھائی۔ وہ کہتا ہے شادی نہیں کروں گا تاکہ میرا مقام عرفانی اور مقام معرفت اور مقام حقیقت اور مقام شہود اور جو وصل کی کیفیت ہے، جو مکاشفے کی کیفیت ہے، وہ میری محفوظ رہے۔ وہ کہتا ہے شادی کروں گا تو یہ لذت ہوگی، لذت سے میں اپنے اللہ سے دور ہو جاؤں گا، بدن کی لذت سے میں اپنے اللہ کے سے دور ہو جاؤں گا۔ لہذا صوفی شادی کرنے کو ترجیح نہیں دیتا۔ صوفی کہتا ہے شادیاں نہیں کرو، شادی نہیں کرتے ہم لوگ، وہ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کرتے۔ یہ تن سے آزاد، من سے آزاد، دھن سے آزاد۔ وہ کھانے کو کڑوا کر کے کھاتا ہے، وہ بدمزہ کرتا ہے پہلے کھانے کو پھر کھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی مجھے بد ذائقے کھانے کھانا ہے، جی مجھے کڑوے کھانا کھانا ہے، میرے بدن کی لذتیں مجھے نہیں لینی۔ مگر عارف کہتا ہے یہ تینوں چیزوں بھی ہو تو تینوں چیزوں کے ساتھ ان سے آزاد رہو تب ہونا ہے۔ نابینا کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، یہ ہنر نہیں ہے۔ تمہاری اچھی آنکھیں چلتی ہوں اور گناہ نہ کرتی ہوں، یہ ہنر ہے۔ عارف اور صوفی کے فرقوں میں سے یہ فرق ہے۔ تو صوفیہ کرام بھی علی علی کے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا۔ اور عارفوں میں اس صدی کے سب سے بڑے عارف کا نام لوں، اس صدی کے سب سے بڑے عارف، کائنات کے سب سے بڑے عارف کا نام لے دوں؟ کائنات کا سب سے بڑا عارف بعد از نبی علی، سب سے بڑا عارف، جنہوں نے ایک نہیں 6 شادیاں کی۔ صوفی کہتا ہے ایک بھی نہیں کرو، علی کہہ رہا ہے میں 6 کر کے دکھاؤں گا کہ علی رہ سکتا ہوں۔ مشکل کام کر کے دکھاؤ نا، آسان کام کرنا کون سا ہنر ہے؟ بات روشن ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا عارف مولا کائنات بعد از نبی، مولا کائنات سب سے بڑے مولا، مولا نبی، پھر مولا علی۔ کائنات کے سب سے بڑے عارف کا نام میں نے لے دیا، اور اس صدی کے سب سے بڑے عارف کا نام لوں، اسے کہتے ہیں آیت اللہ خمینی۔ آیت اللہ خمینی اس صدی کا سب سے بڑا عارف۔
کوئی دن نہیں گزرتا تھا اس مرد آہن کا کہ جو علی کے بغیر گزرے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاکستان میں کچھ فضائل پڑھنے پر، جبکہ ابھی آپ دیکھیں ابھی 20-25 منٹ کی گفتگو میں 6-7 نصیحتیں تو میں نے کر دی نا، پھر بھی ذرا سے فضائل پڑھو اور وہ فضائل جو مولوی صاحب نے سنے نہیں ہو، معاف کیجیے گا، تو کہتے ہیں یہ غیر مستند تھے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے پڑھے، یہ کہاں سے پڑھے، یہ تو غلو ہے، یہ تو فلاں ہے. تو ہمیں فضائل پڑھنے سے روکا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ لوگ روکتے ہیں جن کا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ واقعی ہے کتاب کے اندر، وہ یہ بات نہیں کرتے. اچھا ہمیں اس سے غرض بھی نہیں ہے، ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ جن کا یہ ممبر ہے وہ راضی ہو جائے. لہذا الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں اور بات آگے بڑھ رہی ہے. تو پچھلے دنوں آیت اللہ یہاں جب مسائل شروع ہوئے کہ صاحب یہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا اور یہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو اتفاق سے انہی دنوں میں امام خمینی کا وہ کلپ فارسی میں، اس کے نیچے اردو ترجمہ بھی چل رہا تھا، وہ جو فارسی جانتے ہیں ان کے اوپر تو بہت روشن تھا. انہوں نے فرمایا تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ غلو ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو غلو ہے؟ جس کو فضائل پڑھنے کو غلو، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو غلو. تو انہوں نے اس کے اندر جو جملے فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ مگر کوئی ایک دعا بتاؤ، کوئی ایک زیارت بتاؤ جس میں علی علی آئمہ نے نہ کیا. کوئی ایک مناجات بتاؤ جس میں علی کے بغیر وہ مناجات پوری ہو گئی. یعنی ہر رستہ جو بھی اللہ تک پہنچتا ہے وہ علی سے ہو کر گزرتا ہے. لہذا بات آ گئی کہ یا علی، اللہ نے تمہیں 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. ایک، دنیا میں تمہیں زاہد بنایا ہے. زاہد کسے کہتے ہیں بھائی؟ تھوڑا سا گردن ہلاؤ بچوں. زاہد کسے کہتے ہیں؟ زاہد اسے کہتے ہیں جو دنیا رکھتا ہو مگر دنیا کا محتاج نہ ہو. ایک فقیر سید علی قاضی، علامہ محمد حسین طباطبائی آیت اللہ بہجت کے استاد سید علی قاضی طباطبائی نجف اشرف، ان کی خدمت میں ایک فقیر پہنچا کہ استاد مجھے اپنا شاگرد بنا لیں. انہوں نے کہا کچھ دیر ساتھ رہو گے تب طے کروں گا کہ تمہیں شاگرد بناؤں یا نہیں. ساتھ رہو میرے کچھ دیر. کچھ وقت گزرا تو انہوں نے کہا میرا وقت ہو رہا ہے مولا علی کو سلام کرنے کا، میں روزانہ ایک خاص وقت پہ مولا کو سلام کرنے جاتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ